नजर अचे पई। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के जब वो पीएम बने तो उनका फोकस और मुस्लिम लीग नवाज का फोकस हमेशा यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर रहा। लैपटॉप स्कीम से लेके जो आप देखें पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड से जारी होने वाले सफर से देख के स्कॉलरशिप्स, स्किल्स डेवलपमेंट, स्कूलों के बच्चों के लिए मयारी तालीम, दानिश स्कूल, किस किस हम इनिशिएटिव का जिक्र करें, इवन बच्चों को सॉफ्ट लोन्स, फिर यूथ लोन प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स थे जो मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज ने शुरू किए। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि आज के चैलेंजेस के अंदर वो प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए गए थे उनको आगे लेके जाना, यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करना, उनको प्लेटफॉर्म देना। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी क़यादत ने मुझ पर एतमाद करते हुए मुझे प्राइम मिनिस्टर जो यूथ प्रोग्राम है इसका चेयरमैन बनाया, और चैलेंजेस मैंने जो आते ही जो हमने काम शुरू किया, हम इंशाअल्लाह ताला यूथ लोन प्रोग्राम जो है, क्योंकि कौम के बच्चे और जो बच्चियां हैं इनको अगर हम जब तक एक प्लेटफॉर्म देंगे नहीं, जब तक हम इन पर एतमाद नहीं करेंगे, यहाँ पर सो कॉल्ड शुरफा जो हैं वो अरबों खरबों खा जाते हैं, बैंकों से जो लोन्स हैं राइट ऑफ करा लेते हैं और उनको कोई पूछता नहीं है। और यहाँ पर जो यूथ लोन प्रोग्राम शुरू किया गया, आज अल्लाह के फजल से इसके अंदर जो रिकवरी जो है वो 98% से ऊपर है, और इसके अंदर जो कामयाबी की दास्तानें, जो प्लेटफॉर्म मिला इन बच्चे और बच्चियों को यूथ लोन प्रोग्राम से, तो उसके अंदर इन्होंने अपना सिर्फ अपने आप को, अपने ख़ानदान को, बल्कि पाकिस्तान की मईशत में एक कलीदी किरदार अदा किया। तो इस साल हम यूथ लोन प्रोग्राम जो है इसका दायरा कार मज़ीद वसी करने जा रहे हैं। इसके साथ आईटी, पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन जो हम देखते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि आईटी की इंडस्ट्री जो है इसको हम 15 से 25 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आइंदा आने वाले सालों में बनाएं। और इसके लिए वो प्रोजेक्ट्स जो पीआईटीबी पंजाब के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने शुरू किए, ई रोजगार टाइप जैसे प्रोजेक्ट्स जो थे, उनका दायरा कार अब मजीद बढ़ाया जा रहा है। आईटी स्किल्स ट्रेनिंग, आईटी के प्लेटफॉर्म, एआई का प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर हम बच्चे बच्चियों के लिए मजीद जो है जो कोर्सेज भी लेकर आ रहे हैं, उनकी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, और उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स तैयार किए गए हैं, वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट, पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो फौरी तौर पर 3 सेक्टर्स जो हम समझते हैं, जो मतलब मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर हमें फ़ायदा दे सकते हैं, जिसके अंदर हमारी इकॉनमी और हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए जॉब्स निकल सकती हैं, उनके लिए सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप के मौके निकल सकते हैं। वो आईटी है, और उसके बाद स्किल्स डेवलपमेंट है, और उसके बाद ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर है। तो हम इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो काम कर रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर जो हमारा फोकस रहा है, उसके अंदर आज मैं आपको ये सुनकर एक खुशगवार हैरत होगी कि नेफ्टेक जो सूबाई टेफ्टाज हैं उनके साथ मिलके जो हम डिफरेंट किस्म की जो स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं, उससे हमारे बच्चे और बच्चियों को एक बहुत खूब अच्छे तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क बहुत मौके मिल रहे हैं। तो इस साल हमारा इस गवर्नमेंट का आते साथ ही जो अज़म है वो ये है कि हम नेफ्टेक का भी दायरा कार को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, और उसके ज़रिए वो ट्रेनिंग्स जिसकी ना सिर्फ दुनिया में ज़रूरत है, जो आज दुनिया की डिमांड है, उसके अंदर बच्चे बच्चियों को इंगेज कराएंगे। और इसके साथ साथ रेलिवेंट मुल्कों में जहाँ जहाँ पर उन्होंने जाना है उनके लैंग्वेज कोर्सेज जो है वो भी हम करवाएंगे, ताकि इन लोगों को, इन बच्चों को, इन नौजवानों को वो प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद आज चूंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अब दौर जो है वो डिजिटलाइजेशन का है,
دور جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے, اے آئی کا ہے, تو ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ جو تھا وہ ای گیمنگ کا تھا. ای گیمنگ کی انڈسٹری بلینز اینڈ بلین ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے, اور اس کے اندر کئی پاکستانی بچے اور بچیاں نہ صرف ان گیمز کے اندر دنیا کے چیمپئنز ہیں, بلکہ ان گیمز کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی پاکستانی نوجوانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن آج تک اس ای گیمنگ کے حوالے سے, ای سپورٹس کے حوالے سے, اس کو اب اولمپک ایسوسی ایشن بھی جو ہے ایکنالج کر چکی ہے, تو پاکستان میں کوئی ای سپورٹس کی آرگنائزیشن نہیں تھی. ہم اب کام کر کے اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کے ای سپورٹس کی پہلی یہاں پر ہم آرگنائزیشن جو ہے اس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں, اور سعودی عرب کے اندر جو ای گیمنگ کے اوپر ای سپورٹس کی جو ورلڈ چیمپئن شپ ہونے جا رہی ہے, جو جولائی یا اگست کے اندر ہوگی, اس سے پہلے ہم پہلی پاکستان کی ای سپورٹس کی نیشنل جو ہے چیمپئن شپ پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں. اور جو ہم نے ایک سروے کیا اور ایک جو چیز نکالی, اس کے اندر جو چیز نکل کر آئی کہ اس وقت رفلی 60 سے 70 لاکھ ہمارا نوجوان بچے اور بچیاں اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دیں گے, ان کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائیں گے, اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے, تو اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم ان بچوں کو اپنی صلاحیتیں آگے لے کر آنے کا موقع دیں گے. اور اس کے بعد نیشنل گیمز اس سال جو ہے پوری فین فیئر کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ کروائی جائے گی, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے میدان میں, سکلز کے میدان میں, آئی ٹی کے میدان میں, وہاں پر اس سے اتنی ہی امپورٹنٹ سپورٹس ہے. سپورٹس ایک باقاعدہ انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے. پاکستان اس میں لیگ بیہائنڈ کر رہا ہے. ہم نے جب پنجاب میں یوتھ فیسٹیول شروع کیے تھے تو وہاں سے جو بچے اور بچیاں نکلے تھے انہوں نے پوری دنیا میں جا کے اپنا لوہا منوایا تھا. تو اب اسی چیز کو آگے رکھتے ہوئے, چونکہ اگلے سال سیف گیمز پاکستان کی میزبانی ہے, پاکستان نے کرانی ہے, تو وہ ٹیلنٹ جو ان نیشنل گیمز میں نکل کر آئے گا, وہ ٹیلنٹ جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ جو سکیم ہم نے شروع کی تھی, جو 12 کمپوننٹس تھے سپورٹس کے ڈیفرنٹ, اس میں سے جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا, ہم تمام اولمپک ایسوسی ایشنز کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہم ٹریننگ کیمپس لگائیں گے. ہم یہاں پر جو ڈپارٹمنٹل ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹریننگ کیمپس لگائیں گے, اور وہ ٹیلنٹ جو بہترین ٹیلنٹ ہے اس کو ہم سیف گیمز کے اندر اتاریں گے, تاکہ پاکستان سیف گیمز کے اندر بھی جو ہے میڈلز کی ایک اچھی تعداد جیت سکے. اور اب اولمپکس تو بالکل سر پر آ گئے. افسوسناک ہے کہ اس کے لیے جو تیاریاں اور جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, لیکن آج سے ہی ہم اگلی اولمپک کے لیے تیاری کر کے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہم اگلے اولمپک کے اندر انشاءاللہ لہراتا دیکھیں گے. اور اپنے ہم جو وہاں پر ایتھلیٹس اور جو ہمارے سپورٹس مین اور ویمن ہوں گے ان کو ہم وہاں پر جیتے دیکھیں گے. تو ایک فوکس ہے, لانگ ٹرم پلاننگ ہے سپورٹس کے اندر بھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یوتھ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ کلچر پاکستان کی ایک انتہائی, ہم اپنے کلچر کی پروموشن کے لیے ہم نے ایک میٹنگ کی ہے ایچ ای سی کو بٹھا کے اور متعلقہ اداروں کو بٹھا کے, کہ جہاں جہاں پر پاکستان کے اندر ہمارے لوکل آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, جو کرافٹ بنتا ہے, جو آرٹیزنز ہیں وہاں کے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے گی. پاکستان کے اندر یونیورسٹیز اس وقت ہر علاقے میں موجود ہیں, تو اس علاقائی کرافٹ کی پروموشن کے لیے یونیورسٹیز کو متعلقہ وہاں کی جو لوکل صوبائی انڈسٹریز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ملا کے ان آرٹیزنز کی, ان کرافٹس مین اینڈ ویمن کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے گی. اس کے اندر جدت لائی جائے گی, اس میں سائنٹیفک اور جو آج کل جو مینز اینڈ میئرز اویلیبل ہیں ان کو استعمال کر کے پاکستانی کرافٹ کو نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہم ایک جو ہے ایگزیبیشنز کرائیں گے, اور ان لوگوں کو بھی موقع دیں گے کہ یہ دنیا میں اپنی صلاحیتیں جو ہیں اور پاکستان کا لوکل کرافٹ جو ہے اس کو وہ دکھا سکیں. اسی طرح ٹورزم پاکستان کی ایک ایسی انڈسٹری جس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو یہ کوئی
10 to 15 بلین ڈالر سالانہ کی انڈسٹری بن سکتی ہے. آتے ساتھ ہی میں نے جو پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے اس کے ساتھ میٹنگ کی. ہم ڈفرینٹ کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں ٹورزم کی پروموشن کے لیے. دنیا کے اندر ہم پاکستان کے کیمپس لگانے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو اتنا ہمارا ٹورزم کے حوالے سے جو ہمارا اتنا میں سمجھتا ہوں رچ ہمارے پاس ہیریٹیج موجود ہے, اس کو ہم شو کیس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر جس طرح مجھے فخر ہے کہ میں جب ٹورزم کا بھی منسٹر تھا پنجاب میں, تو ہم نے جو ڈبل ڈیکر بسز پنجاب میں چلائی تھیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی ہم خوبصورت ترین روٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے اوپر یہ ٹورسٹ ڈبل ڈیکر بسز کا جو ہے وہ فوری طور پر اس کا آغاز کیا جائے. کیونکہ آگے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ, اکانومی سے ریلیٹڈ, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ورلڈ کلاس کانفرنسز کرانے جا رہے ہیں, جب پوری دنیا کو یہاں پر لا رہے ہیں, تو یہاں پر پھر ایک ایسا ماحول بنانے کی بھی ضرورت ہے جس میں پاکستانی بھی جو پورے پاکستان سے اسلام آباد میں آتے ہیں اور اسلام آباد میں رہنے والے بھی اور پوری دنیا سے آنے والوں کو بھی ہم ایک اس طرح کا کلچر دکھائیں جو اصل پاکستان دکھائیں. ایک خوشحال پاکستان, ایک رچ کلچر والا پاکستان. اور اس کے اندر آغاز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ڈبل ڈیکر بسز جو ٹورسٹ بسز ہیں ان کے روٹ بنا کے یہاں پر جو ہیں فوڈ کورٹس بنا کے اور ان کا آغاز کیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتے ساتھ ہی وہ تمام منسٹریز جو شہباز شریف صاحب نے جو ڈفرینٹ منسٹرز بنائے, ہر کوئی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں دن رات محنت کر رہا ہے. فوکس ایک ہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے, پاکستان کو خوشحال کرنا ہے, پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ کر کے معیشت کو دوبارہ اس سٹیج پر لانا ہے جس پر ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز رہا ہے. اور اللہ کے فضل سے چیلنجز بہت ہیں لیکن ہم ان سے نبرد آزما بھی ہوں گے اور اپنے نوجوانوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے پاکستان کو دوبارہ وہ پاکستان بنائیں گے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا. یہ آج آپ کے ساتھ پہلی ہماری ایک ملاقات ہے, ریگولر بیسس پہ ہوگی. نمبر آف انوویشنز, نمبر آف انیشیٹوز جو ہم لے رہے ہیں, ہم اللہ کے فضل سے جو